بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کی اسلامیات کی کتاب کے سبق نمبر 1 توحید کے حوالے سے آج لیکچر نمبر 2 پر بات کریں گے۔ جس کا عنوان ہے توحید کے تقاضے اور توحید کے اثرات۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلا لیکچر سن لیا ہوگا اور یاد کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آج کے اس لیکچر پر بات ہو، گزشتہ لیکچر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے لیکچر میں ہم نے توحید کا مفہوم پڑھا تھا اور توحید کی اہمیت کے بارے میں بات کی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم نے توحید کا معنی و مفہوم یوں سمجھا تھا کہ توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو دل و زبان سے ایک ماننا اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لانا، اور توحید کی اہمیت کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد کی بنیاد ہے کہ جس طرح کسی بھی چیز کو، کسی عمارت کو بنانے سے پہلے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، تو بنیاد جتنی پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی عمارت جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہوگی۔ تو اس لیے ہماری جو اسلام کی بنیاد ہے وہ بھی اتنی ہی پختہ اور مضبوط ہونی چاہیے۔ جتنی یہ پختہ اور مضبوط ہوگی تو ہمارے اسلام کی عمارت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کو سمجھنے کے بعد اس کی اہمیت ہمارے دل میں آنی چاہیے، اور ہماری عملی زندگی میں اس کا ظہور ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر قول اور فعل ایک جیسا ہو، اور اس میں عقیدہ توحید جو ہے ظاہر ہو رہا ہو۔ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر سوچ جو ہے اس عقیدے کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ مختصر سوالات بھی کیے تھے، آبجیکٹو بھی کیے تھے۔ تو آج ہم اپنا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے توحید کے تقاضے۔ کہ جو توحید ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی کہ توحید کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو آج اس کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ تقاضا کیا ہوتا ہے۔ تقاضا اب یوں سمجھیں کہ تقاضے کا مطلب ہے مطالبہ، ڈیمانڈ۔ کوئی چیز ہم سے جو ڈیمانڈ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، ہم سے کچھ چاہتی ہے، طلب کرتی ہے۔ کہ یہ عقیدہ توحید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ جب ہم عقیدہ توحید کو ہم مان لیتے ہیں، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں، اللہ کو وہ ایک مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم سے کیا طلب کیا جاتا ہے؟ ہم سے
کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں، اس کو تقاضا کہتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارا اس کے بعد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے تقاضا۔ جی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والے، اس کی پھر دیکھ بھال کرنے والے، نگہداشت کرنے والے، اسے صحت اور بیماری دینے والے، ہر چیز کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ تو ہم نے مان لیا۔ لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو جاننے کا نام تقاضا ہے۔ تو عقیدہ توحید کے تقاضوں سے متعلق یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تقاضا جو ہم نے مان لیا ہے، جس کو ہم نے تسلیم کیا ہے، ہمارے دل نے اس بات کو مانا ہے، سمجھا ہے، تو اب اس کا اظہار ہے، دوسرے درجے میں اس کا اظہار ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ پہلا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کرنا۔ سب چیزوں سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اور کسی قسم کی محبت غالب نہ آئے۔ ہمارا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن عظیم ہے، سب سے بڑے احسان کرنے والے ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تو جتنا بڑا محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی پھر اس سے محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا، ساری محنتیں اور کوششیں اس کی رضا کے لیے اور خوشی کے لیے بجا لانا، یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس محبت کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ محبت اعلیٰ درجہ کیسے حاصل کرے گی کہ انسان کا، بندے کا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی مقصود ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پھر اسے عملی طور پر اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو خوش کرے۔ اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ پھر محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے پھر ہمیں وہی کام کرنے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے رکنا اور بچنا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ تو اس لیے جو عقیدہ توحید کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو ان پر بات کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک ماننا اور سمجھنا، کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور میں نہ مانی جائیں، صرف اللہ ہی کو ان تمام صفات کا مالک سمجھا جائے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کی عبادت۔ اس سے باقی سب ذاتوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ کسی اور ذات کے لیے کسی قسم کی کوئی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت تو کیا، عبادت کا شائبہ تک قائم کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی جائے، یہ تقاضا ہے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ جب کچھ مانگا جائے، کچھ طلب کیا جائے، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگا جائے، کسی اور کو اس قابل نہ سمجھا جائے کہ وہ ہماری کوئی ضرورت پوری کرے گا، ہمارے کسی کام آئے گا، ہماری مدد کرے گا۔
صرف اور صرف اللہ ہی کو اس قابل سمجھا جائے کہ وہ ہماری مدد کرنے والا ہے، ہمارے کام آنے والا ہے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، بندے کو جس حال میں رکھیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرا شکر ادا کیا اس کو میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور جس نے میری ناقدری کی، میری نعمت کا شکر ادا نہ کیا، تو پھر اس کے لیے میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، صحت ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی غم مل جائے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ بے صبری کے اور ناشکری کے کلمات کو زبان پہ نہ لا جائے اور دل میں بھی ناشکری نہ کی جائے۔ تو شکر تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا نمبر شکر جو ہے وہ دل سے ادا کرنا، دل کا شکر، کہ دل سے یہ ماننا کہ اے اللہ تیری بڑی نعمتیں ہیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو نے، میں اس قابل نہیں تھا جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہے، تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے اس قابل نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار کرنا اور اس پہ شکر بجا لانا۔ اور دوسری قسم ہے زبان سے شکر کرنا، کہ زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرنا۔ اور تیسرا نمبر جو ہے وہ اپنے عمل سے شکر ادا کرنا، کہ ایسے افعال اور کام بجا لانا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو، یعنی ہر عمل اس کی رضا و خوشنودی والا ہو، اس کی ناقدری والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت عطا کی گئی ہے، ملی ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، اس کی قدر کی جائے، اپنے عمل سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد چھٹا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کیا جائے، کہ ظاہری اسباب مہیا کرنے کے بعد اس کی کامیابی اور اس کا اچھا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، کہ میں نے اپنی طرف سے جو کوشش اور سعی کرنی تھی وہ کر دی ہے، اب اس میں کامیابی اور اس کا بہتر صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اس بات پر بھروسہ کرنا، اللہ پہ یقین کرنا کہ اب میری اس محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین رکھنا کہ اب میری اس محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور ضرور دیں گے، اسے توکل اور بھروسہ کہا جاتا ہے۔ تو محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا کہ اللہ ہی مجھے اس میں کامیابی دینے والے ہیں، میری محنت کسی قابل نہیں ہے، اصل مجھے کامیابی کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اس بات پر یقین کرنا، اسے بھروسہ اور توکل کہا جاتا ہے۔ یہ ہوگی توحید کے تقاضے، کہ ان چیزوں کا ہمیں اقرار کرنا اور اپنے عمل میں لانا تقاضوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے توحید کے اثرات۔ اثر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کوئی نشانی، کہ مثلا کوئی بھی چیز، کوئی بھی چلنے والا چوپایا جانور جب زمین پہ چلتا ہے، ریت پہ چلتا ہے یا مٹی پہ چلتا ہے، تو اس کے پاؤں کے وہاں نشانات لگ جاتے ہیں۔ وہ اب جانور اور وہ چوپایا تو وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا وہاں پہ نشان باقی رہ گیا۔ اس نشان سے دیکھنے والا یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز گزری ہے، اور اگر اس چوپائے کے پاؤں کے نشانات واضح اور ظاہر ہیں تو پہچان بھی ہو سکتی ہے کہ یہ فلاں چوپائے کے فلاں جانور کے نشانات ہیں، یہاں سے فلاں چیز گزری ہے۔ تو جب کوئی بھی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس عمل کا کوئی نہ کوئی اثر یا نتیجہ نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب اتنا بڑا عظیم عقیدہ ایک آدمی اختیار کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، تو لازمی بات ہے اس نے بھی
کوئی نہ کوئی اثر چھوڑنا ہے. تو اس عظیم عقیدہ توحید کے جو اثرات ہیں ان کے متعلق اب ہمیں جاننا ہے کہ جو آدمی اس عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو بنا لیتا ہے، اس کی زندگی توحید پرستانہ ہو جاتی ہے، وہ موحد بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو اب اس کی زندگی پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس چیز کے متعلق ہمیں جاننا ہے. تو عقیدہ توحید کے مندرجہ ذیل اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے. عزت نفس انسان کی جو خود ہی ہے، انسان کی اپنی ذاتی جو عزت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے. میں کسی محفل میں جاؤں، کسی مجمع میں جاؤں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، سفر میں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، لوگ میری عزت کریں، اچھی نظر سے دیکھیں. میرے کسی عمل پر، میری کسی بات پر، کسی بھی لحاظ سے کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے. اسے عزت نفس کہا جاتا ہے. انگلش میں آپ اسے سیلف ریسپیکٹ کا نام دے سکتے ہیں. ہر آدمی کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، وہ اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا، ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس کے لیے چاہے اسے کتنا خرچ کرنا پڑ جائے، کتنی محنت کرنا پڑے، اپنی رسپیکٹ کو، سیلف رسپیکٹ کو وہ قائم رکھنا چاہتا ہے. عزت نفس کو گنوانا نہیں چاہتا، چاہے اس کو کتنا ہی ٹائم لگ جائے یا کتنا ہی اس کے لیے محنت کرنا پڑے، اس کو وہ ضائع نہیں کرتا. تو عقیدہ توحید جس انسان کو مل جائے، جو اختیار کر لے، تو یہ عقیدہ اسے عزت نفس عطا کرتا ہے. تو جب عزت نفس عطا ہو جاتی ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ انسان، وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے. یعنی جھکنا یہ کیا ہے؟ ذلت کے معنوں میں ہے کہ جب اپنے آپ کو انسان کچھ نہیں سمجھتا، حقیر جانتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو پھر وہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاتا ہے. تو یہ عقیدہ انسان کو باقی ذاتوں سے ممتاز کرتا ہے، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکتا ہے، باقی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے. نہ تو اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایسی عزت و تعظیم بیان کریں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، اور نہ ہی ایسا بھی عمل کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاؤ ہو، کسی اور کی تعظیم ہو. اس سے انسان کو یہ عقیدہ نجات دے دیتا ہے. گویا کہ اس عقیدہ سے انسان کے اندر سیلف رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اور دوسرا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ عقیدہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، غرور اور تکبر کو ختم کرتا ہے. غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو کتنا غرور کرے گا؟ کیا تو غرور کرتے کرتے آسمان تک جا پہنچے گا؟ اتنا تو بلند ہو جائے گا کہ انسان کو آسمان کو پکڑ لے گا، آسمان تک جا پہنچے گا؟ یا تیرے اٹھا کے پاؤں مارنے سے یہ زمین پھٹ جائے گی، اس زمین کو تو رون ڈالے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. تیرے غرور و تکبر سے نہ تو زمین پھٹنے والی ہے اور نہ ہی تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے غرور و تکبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. اس سے انسان عاجز ہوتا ہے. ساری کی ساری بڑائی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا ہے، میری جو ذات ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، یا میری جو عزت ہے،
مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر غرور و تکبر نہیں کرتا۔ غرور و تکبر تب ہو کہ انسان کا اس میں اپنا کوئی کمال ہو، اس کا ذاتی کوئی عمل دخل ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس لیے انسان غرور و تکبر نہیں کرتا بلکہ عاجز بنتا ہے۔ اور تیسرا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، انسان بہادر بن جاتا ہے، اس کے اندر سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، چاہے وہ اس عقیدہ پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی اسے دھمکائے ڈرائے، تو وہ کسی کے دھمکانے سے ڈرانے سے ڈرتا نہیں ہے، اس عقیدہ سے پیچھے نہیں ہوتا، وہ بہادر بن جاتا ہے، اسے اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی خوف رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ بہادر بن جاتا ہے۔ چوتھا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کو دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بے سکونی اور بے اطمینانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، سکون مل جاتا ہے، وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور پانچواں اثر یہ ہے کہ انسان کے لیے نیکی کی راہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، انسان نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور برائی سے دور نکل جاتا ہے، شیطانی کاموں سے، شیطانی باتوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلتا ہے۔ چھٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے، انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اب اس کے اوپر کوئی تکلیف اور آزمائش بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، بے صبری اختیار نہیں کرتا، واہ ویلا و چیخ و پکار نہیں کرتا، بے صبری میں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتا کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر یہ مصیبت بھیج دی ہے، مجھے ہی تکلیف دینی تھی، مجھے ہی آزمانا تھا، مجھ سے ہی اولاد چھیننی تھی، میرے گھر میں بیماری لانی تھی، اس جیسی حرکات سے وہ باز رہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے اس پر شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر نہیں کرتا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور ساتواں اثر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کرتے ہیں کہ وہ شیطانی اثرات سے بچ جاتا ہے، اس پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا، وہ شیطانی کاموں سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ان دونوں پوائنٹس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے مرحلے کے متعلق، جس میں جو ہمارا سوال رہ گیا تھا اس میں سوال نمبر 3 جو ہم نے کرنا ہے، گزشتہ لیکچر میں ہمارے باقی سوالات ہو گئے تھے، اب یہ تیسرا سوال ہے وجود باری تعالیٰ کی کوئی سی 4 نشانیاں بیان کریں، کوئی سی 4 نشانیاں لکھنی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو کائنات کا نظم و ضبط ہے، یہ پورا کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنا بڑا نظام کہ اس کو بظاہر چلانے والا ہمیں نظر کوئی نہیں آتا، لیکن اتنا بڑا نظام ایک بڑے اچھے ڈسپلن میں چل رہا ہے،
اس پہ کوئی خرابی نہیں پیدا ہو رہی، ہر ایک چیز اپنے انداز میں کام کر رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، اس کا جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط میں کام ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے وجود کی علامت اور نشانی ہے. اور دوسری نشانی علامت یہ ہے کہ یہ جو نظم و ضبط ہے، یہ جو نظام ہے، ایک خاص ترتیب میں ہے، ایک خاص انداز میں چل رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ٹائم ٹیبل ہے کہ پورے سال میں موسموں کی تبدیلی ہے، اور موسموں کے اندر پھر مختلف پھلوں کا درختوں کے ساتھ لگنا ہے، ان کا پھر پکنا ہے، ان کے اندر مٹھاس کا پیدا ہونا، یہ ساری اس نظام کی ترتیب ہے. تو اس ترتیب کا قائم کرنا یہ بھی کسی انسان یا کسی اور ذات کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی وہی ایک ذات ہے جو اس کو مرتب کر رہی ہے، اس ترتیب کو قائم کر رہی ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں، کوئی ایسی طاقتور ذات موجود ہے جو اس نظام کی باقاعدہ ترتیب میں کردار ادا کر رہی ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر یہ سورج ہے اور چاند ہے، یہ اپنے اپنے ایک خصوصی مدار میں، ایک محور میں چل رہے ہیں. ان کے آنے جانے میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی، اپنے خاص مقررہ وقت میں یہ آتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں، انسانوں کو، کائنات کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو ان کے آنے جانے میں اور چلنے میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، ورنہ ترتیب قائم نہ ہو تو ان کے اندر ٹکراؤ کا خطرہ ہوتا ہے. ان کے اندر خدا نخواستہ ٹکراؤ ہو جائے تو بہت بڑا دھماکہ ہو جائے، تباہی برپا ہو جائے. تو یہ خاص نظام کے اندر، ایک خاص ترتیب میں جو چل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، محور میں، تو یہ بھی ایک طاقتور ذات کے ہونے کی ایک علامت ہے. اور چوتھی علامت جو ہے وہ دن رات کا اپنے مقررہ وقت پر آنا اور جانا ہے کہ ایک خاص وقت تک رات کا حصہ ہوتا ہے، پھر رات ختم ہو جاتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے. رات کے اندر لوگ آرام کرتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے، اور دن کے اندر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں. جب محنت و مشقت کر کے وہ تھک جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سکون کے لیے، آرام کے لیے رات عطا کرتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ہیں کہ ہاں، ان سب چیزوں کا، ان سب کاموں کا چلانے والا، اس سارے نظام کو اچھے انداز میں رن کرنے والی کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اب اس کے بعد چوتھا سوال ہے، شرک سے کیا مراد ہے؟ پچھلے لیکچر میں بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ شرک سے کیا مراد ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، شریعت کی اصطلاح میں شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا. آسان لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو کام ہیں ان میں کسی اور کو بھی شریک کرنا، کہ ایسی کوالٹیز، ایسی صفات کسی اور ذات میں بھی ہے. اللہ میں مانتا ہے لیکن ساتھ کسی اور میں بھی مانتا ہے کہ فلاں بزرگ یہ کام کر سکتا ہے، فلاں بزرگ بیٹا عطا کرتا ہے، فلاں بزرگ بیماری سے شفا عطا کرتا ہے، یا فلاں کام فلاں بندہ کر سکتا ہے، فلاں ذات کر سکتی ہے. تو ایسی توقعات کسی اور ذات سے رکھنا جو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، شرک کی مذمت کے بارے میں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں. یعنی ایسی آیت جس میں شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہو، یعنی شرک کی نفی کی گئی ہو. تو وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پہ تھرڈ لاسٹ لائن ہے،
इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अब इसके बाद अगला मरहला है जी, आपकी किताब की मश्क में अगले मरहले में तफसीली सवालात। सवाल नंबर 2 है, अकीदा तौहीद के तकाज़े बयान करें, जिसमें आज बात हुई है। हमारा जो टॉपिक था अकीदा तौहीद के तकाज़े, तो इसका जवाब आपको मिलेगा। आप अपनी किताब का सफ़र नंबर 18 खोलें। सफ़र नंबर 18 पे है। अकीदा तौहीद के तकाज़े हेडिंग है, अकीदा तौहीद के तकाज़े। ये शुरू से लेकर ये जहाँ पे पॉइंट नंबर 6 है, अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल किया जाए, यहाँ तक ये इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल है, अकीदा तौहीद के असरात तहरीर करें। ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है, तो इसके लिए इसी के नीचे आप देखें हेडिंग है तौहीद के असरात। ये शुरू होता है जब कोई शख्स दीन इस्लाम में दाखिल होकर सच्चे दिल से अकीदा तौहीद का इकरार करता है, यहाँ से लेकर कोशिश करता है, इंसान तकवा और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, यहाँ तक इसका जवाब है जी। पॉइंट नंबर 7, इंसान तकवा और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। तो अजीज़ तलबा, ये था आज का हमारा लेक्चर जो तमाम हुआ। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद, समझने के बाद इसको याद रखेंगे, याद करेंगे और अपना कीमती वक्त बचाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।